یہ ترتیب ہے اللہ تعالیٰ کی. دعوت کا یہی مطلب ہے. دعوت کا کیا مطلب ہے؟ کہ دعوت کا مطلب میرے دوستو یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھے اور سمجھ کر کے ادا کرے. یہ دعوت کا مقصد ہے. دعوت کا مقصد خالی چلے دینا نہیں ہے، وقت لگانا نہیں ہے. وقت لگانے سے کام نہیں چلے گا. وقت تو اس لیے لگواتے ہیں تاکہ زندگی کی ذمہ داریوں کا احساس آئے اور غفلت میں سے نکلے. کیوں کہ لوگوں کی حالت ایسی ہے جیسے کوئی پانی میں ڈوب گیا ہو. تو پانی میں جو ڈوب ہے تو اس کو پہلے پانی میں سے نکالتے ہیں، پھر اس کا پانی نکالتے ہیں. اب اس کو شعور آئے گا. تو مولانا انجی صاحب یہ کہتے تھے کہ ہماری جو دعوت ہے وہ ذرے ثقیل کا کام کرے گی. یعنی کوئی بھاری چیز پانی میں ڈوب گئی ہے تو اس کو نکالنا ہے. تو مسلمان اپنی دنیا میں ڈوب گیا ہے، اس کو اپنے حقوق کی، اپنے ذمہ داری کا ہوش نہیں ہے، پانی میں اندر گھس گیا ہے. کہ اس کو نکالو باہر، اس کو باہر نکالو. اور باہر نکال کر کیا کرو کہ اس کا پانی نکالو. پانی نکالنے کا مطلب یہ کہ اس کے دل کے اندر جو دنیا کی ہوس پیدا ہو گئی تھی اب اس کو دوسرے ماحول میں لے جاؤ تاکہ اس کے اندر اعمال کی فکر آوے، موت کے بعد کی زندگی کی فکر آوے، رخ بدلے. رخ بدلنا ضروری ہے. جب رخ بدلے گا تو پھر زندگی کی ذمہ داریوں کا خیال آئے گا کہ ہم کہاں ہیں اور یہ کہاں ہیں. چنانچہ میرے دوستوں اس محنت کے ذریعے سے یہی بات ہے کہ ہر مسلمان کی زندگی کا رخ بدلے کہ وہ اپنا رخ آخرت بنانے والا بنائے. اور آخرت بنانے کے لیے حقوق ادا ہونا ضروری ہے. سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ کا ہے اور وہ اللہ کی عبادت کا حق ہے. اللہ کی عبادت کا حق کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جان مال کو اللہ کی امانت سمجھے. یہ عبادت کا مطلب ہے. اور جان مال کو امانت سمجھ کر ان جان مال میں جو جو اللہ تعالیٰ نے حقوق واجب کیے ہیں وہ ادا کریں. اس لیے ایمان کے بعد سب سے پہلے عبادت کا نمبر آتا ہے کہ اپنی زندگی کی عبادتیں صحیح کرو. مثلا نمازیں ہیں تو نمازوں کو صحیح کرو. کیوں کہ نماز اللہ کا حق ہے. نماز یہ اللہ کا حق ہے کہ اس کو صحیح کرو، اس کو ادا کرو. جب نماز ادا ہوگی تو نماز کی برکتیں آئے گی. یہ اللہ کی عادت ہے کہ جب کوئی حکم صحیح طریقے سے پورا ہوتا ہے تو اللہ اس حکم کی برکت دیتے ہیں. ہاں بدلہ بھی دیں گے، وہ تو بعد میں دیں گے، لیکن برکت کیا برکت یہاں دیں گے. اور برکت دے کر زندگی کی مشکلات کو آسان کریں گے. برکت کا یہ اثر ہوتا ہے کہ جب کسی عمل کی وجہ سے برکت آئی تو وہ مشکلات اس لائن کی ختم ہو جاتی ہے. کیا ہو گیا؟ برکت ہو گئی، ضرورت پوری ہو گئی، اب کوئی حاجت نہیں رہی، راحت ہو گئی. تو میرے دوستو ہر حکم کے ساتھ برکت بھی ہوتی ہے، ہر حکم کے ساتھ بدلہ بھی ہوتا ہے. دونوں ہوتے ہیں مسلمان کے لیے. اس کو برکت بھی دیں گے، بدلہ بھی دیں گے. بدلہ بڑا چڑھا کر دیں گے. ایک کے بدلے میں کم سے کم 10 اور 10 سے گزر کر 70 اور 70 سے گزر کر آگے بھی ہے. یہ کہا کہ اگر نیکی ہوئی اور وہ نیکی اللہ کے ہاں پسند ہوئی تو اس کا بدلہ اللہ بڑا چڑھا کر کے دے گا. دنیا میں برکتیں دیں گے، آخرت میں بدلہ دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں. کس پر؟ حقوق ادا کرنے پر. اس لیے میرے دوستو ہماری زندگی جو ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. ہاں اور اس میں ہمارے اوپر حقوق ہیں. 2 طرح کے حقوق ہیں. ایک حق یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی ذات سے اپنے آپ کو دیندار بنائے. یہ پہلا حق ہے. ہر آدمی، ہر مسلمان جس طرح اپنی تندرستی چاہتا ہے، اپنی خوشحالی چاہتا ہے، اپنے گھر والوں کی خوشحالی چاہتا ہے کہ ہمارے گھر والے خوشحال رہیں، خیر خوبی کے ساتھ رہیں، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی دشواری، کوئی قرض مرض نہ ہو. یہ چاہتا نہیں چاہتا خوشحالی. تو جس طرح اپنی خوشحالی چاہتے ہو حکم ہے کہ اس طرح اپنی دینداری بھی بناؤ. ایک پہلی ذمہ داری ہے کہ ہر مسلمان اپنے آپ کو دیندار بناوے. یعنی اپنے ایمان میں اتنی طاقت پیدا کرے کہ وہ ایمان کی طاقت سے اللہ کے فرائض کو ادا کرے، اللہ کے حرام سے بچائے. ایمان کی طاقت کا یہ اثر ہوتا ہے کہ جب ایمان میں طاقت آتی ہے تو اللہ کے فرائض ادا ہو جاتے ہیں. جو جو فرض کیا اللہ نے واجب کیا وہ ہوتے ہیں، اور جو جو اللہ نے حرام کیا ہے اس سے بچنے کی طاقت ملتی ہے. اللہ کے فرائض کا ادا ہونا
اللہ کے حرام سے بچنا. تیسری بات کہ اللہ کے دین کے لیے جو تقاضے آئیں وہ پورے کریں. یہ بھی مسلمان کے ذمے ہے کہ اپنے دین پر چلنا اور اپنے دین کی مدد کرنا، یہ دونوں کام مسلمان کے ذمے ہیں. اپنی ذات سے اپنے آپ کو دیندار بنانا بھی ضروری ہے اور اپنے دین کی مدد کرنی بھی ضروری ہے، کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اب کوئی اس سبق کو ہم بھول گئے ہیں. نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن یہ جو سبق ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، مجھے ایسی محنت کرنی ہے کہ جس کی وجہ سے دین لوگوں پر آسان ہو جائے. اس کو نصرت کہتے ہیں. تو نصرت کا سبق ہم نے بھولا دیا، اس کی وجہ سے اللہ کی نصرت بند ہو گئی ہے. کیونکہ اللہ نے کہا کہ تم اگر دین کی مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے. یہ کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے پھر تمہارے مسائل اللہ حل کر دیں گے. تمہارے مسائل تمہاری دعاؤں سے پورے ہو جائیں گے. یہ کوئی مسئلہ آیا، 2 رکعت نماز پڑھی تو ہو گیا. یہ کب ہے کہ جب ہم اپنے دین کی لائن پر ہوں گے میرے دوستوں، تو ہمارے مسائل ہمارے اعمال سے ہو جائیں گے. صدقہ کرنے سے بلا دور ہو جائے گی، صلاۃ الحاجت پڑھنے سے حاجت پوری ہو جائے گی. ہاں، یہ وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے. یہ وعدے کب ہیں کہ جب ہم اپنے راستے پر ہم آ جائیں گے. دیکھو جیسے ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو ہندوستان میں رہنے کی وجہ سے جو ہندوستان کی کرنسی ہے اس سے ہمارے کام بن جائیں گے، ہے نا؟ کہ یہاں کی کرنسی سے ہمارے کام بنے گے. بھائی اتنے ہزار ہے کہ حالے لو. ہندوستان میں رہو تو ہندوستان کی کرنسی، دوسرے ملک میں جاؤ تو وہاں کی کرنسی. ایک اصول ہے لین دین میں. ایسے ہی دین میں بھی اصول ہے میرے دوستوں کہ ہم اپنے دین میں رہیں گے تو پھر دین کے اعمال سے ہمارے کام بنیں گے. جیسے ہندوستان میں روپیوں سے کام بنے گا، دوسرے ملکوں میں ان کی کرنسی سے کام بنے گا. جب ہم دین پر آئیں گے تو ہمارے کام میرے دوستوں ہمارے اعمال سے بنیں گے. ہماری نماز سے ہمارے کام بنیں گے، ہماری دعا سے ہمارے کام بنیں گے، ہمارے صدقے سے ہمارے کام بنیں گے، ذکر سے ہمارے کام بنیں گے. یہ وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ایسے نہیں ہے، وعدے ہیں. لیکن کب کہ جب ہم اس پر آئیں تک. اگر اس پر نہیں ہے تو پھر مشکل ہے. اس لیے دعوت ہے کہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں پر آؤ، اپنی زندگی کی ذمہ داری پوری کرو. ایمان بھی بناؤ، عبادت بھی بناؤ، اپنے دین کے مددگار بھی بنو، تو پھر تمہارے مسائل اللہ تمہاری دعاؤں سے حل کریں گے. کہ دعا مانگی کہ مسئلہ حل ہو گیا. ابی ابن کعب نے دعا مانگی کہ یا اللہ میں سفر میں ہوں، بارش ہو رہی ہے، میرے کپڑے نہ بھیگے. یہ دعا مانگی. سب لوگ جا رہے ہیں سفر میں، بارش ہوئی تو انہوں نے دعا مانگی اللہ بارش تو رہے مگر میرے کپڑے نہ بھیگے. تو سب کے کپڑے بھیگ گئے، ان کے کپڑے نہیں بھیگے. یہ کیا ہوا کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ میرے کپڑے نہ بھیگے، تو میرے کپڑے نہیں بھیگے. تو دعا سے کام بنا، دعا سے کام بنا یعنی قدرت سے کام بنا. اللہ نے قدرت صاف کر دی. دعا کا یہ مطلب ہے کہ جب مسلمان دعا مانگے گا اللہ اپنی قدرت ان کے ساتھ کرے گا. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ لیکن یہ کب ہے میرے دوست؟ جب ہم حکم والی لائن پر آئیں گے، ہماری زندگی حکم والی بنے گی تو ہمارے کام دعا سے بنیں گے. بیماریاں دعاؤں سے دور ہو جائیں گی، پریشانیاں دعاؤں سے ختم ہو جائیں گی. ہاں، دعا مومن کا ہتھیار ہے. یہ کہا دعا جیسے ہر کاریگر کے اوزار ہوتے ہیں نا، اوزاروں کے بغیر وہ کیسے کام کرے گا؟ ایسے مومن کو دعا دی ہے کہ کوئی اوزار ہے اس کا کہ یہ اپنی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ سے اپنے کام کرائے گا کہ اللہ یہ کام کر دے، میری حاجت ہے اللہ پوری فرما دے. حضور نے فرما دے جس مسلمان کو کوئی ضرورت پیش آئے وہ اچھی طرح وضو کرے، وہ 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر فلانی دعا جو حضور نے بتائی وہ دعا مانگے، اللہ اس کی ضرورت پوری کرے گا. ٹھیک ہے، اللہ اس کی ضرورت پوری کرے گا. تو ہماری ضرورتیں پوری کرنے کا تعلق میرے دوستوں ہمارے دین سے اور ہمارے اعمال سے ہے. اتنا آسان کر دیا، اتنا آسان کر دیا. یہ نہیں کہ اتنے پیسے چاہیے، اتنا مال چاہیے، کہ نہیں، تمہاری دعا سے اللہ تمہارے کام بنائیں گے. جی ہاں، تو صحابہ کرام دعا مانگتے تھے. کسی کا کوئی مسئلہ کہ کیا ہو کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی، تو وہ کام ہے.
تو اس لیے میرے دوستوں یہ اس وقت ہے جب ہم دین کے مددگار بنیں گے اور دین کے پابند بنیں گے. اپنی ذات سے پابند بننا اور اپنی جان مال سے اللہ کے دین کے لیے ایسی محنت کرنا کہ لوگوں کے لیے دین آسان ہو جائے.